سورۃ فاطر کی آیت نمبر 19۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، نہ ہی اندھیرے روشنی سے، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور مردہ، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ پاک سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور تو نہیں سنا سکتا ان کو جو قبروں میں ہیں، ان انت الا نذیر، کوئی شک نہیں کہ تو ایک نذیر ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری، الا خلا فیہا نذیر، مگر ان میں ضرور کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً تکذیب کی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے، جاءتہم رسلہم بالبینات، لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، وبالزبر، اور صحیفے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں، ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، سو انجام دیکھو میرے انکار کا کیا ہوا۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے دو دریاؤں، دو پانیوں، دو سمندروں کے متعلق فرمایا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، ایک میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا، دونوں ایک جیسے نہیں بن سکتے، ایک جیسا حکم نہیں ہے، ایک میٹھا، شیریں، خوشگوار، پیاس بجھانے والا، اور دوسرا کڑوا، تھوک، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اسی طرح یہاں اللہ پاک نے 4 مثالیں بیان کی ہیں جن میں انسان خود کہتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو حق اور باطل یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ میرے محترم دوستو، آج کل بھی دنیا میں یہ ایک فتنہ چلا ہوا ہے، اس زمانے میں بھی تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی الہی اتر رہی تھی کہ کسی کو کسی مذہب کے پابند ہونے کی ضرورت نہیں، کسی اسلام کسی اور مذہب کے آسمانی دین کے پابند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنی مرضی پہ زندگی گزارے اور ہر شخص اپنی مرضی سے اللہ کو راضی کرے، لہذا کوئی کسی کو پابند نہ کرے۔ جب یہ بات چلتی ہے بظاہر تو یہ بڑی اچھی لگتی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی کو کوئی پابندی نہیں، اور پھر یہ کہ انسانیت کا درس دیا جاتا ہے اور مذہب کو بیچ سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی حق والا نہیں کوئی باطل والا نہیں، بس سب برابر ہے، سارے ٹھیک ہے۔ یہ بات میرے محترم دوستو قرآن کریم کی، احادیث مبارکہ کی، سنت کی، وحی کے علم کی بالکل نفی ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ اسی کے لیے اللہ پاک نے یہ چند مثالیں بیان کی، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تمہاری نگاہوں کے اندر تم بتاؤ تم کیا فیصلہ کرتے ہو کہ کیا دیکھنے والا اور نابینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، بالکل وہ صحیح دیکھ رہا ہے، دوسرا بالکل اندھا ہے، تو کیا یہ اندھا اور بینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ہر انسان کہے گا کہ نہیں، کیونکہ جو آنکھوں والا ہے، جس کی دنیا کے اندر آنکھوں میں روشنی ہے، وہ تو اپنے نفع نقصان کو دیکھ لیتا ہے، اور جس کی آنکھیں دنیا کے اندر ان میں روشنی نہیں ہے، اندھا ہے، وہ دنیا میں اپنے نفع نقصان کو پہچان نہیں سکتا۔ جیسے ایک اندھے آدمی کو سونے کے پتھر سے بھی ٹھوکر لگے تو وہ اس کو عام پتھر سمجھ کے چھوڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، وہ سمجھے گا کہ بھئی یہ عام ہی پتھر ہے۔ اسی طرح ایک شخص جس کا دل اندھا ہو، جو دل کا اندھا ہو، حق اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اب اس کے سامنے آپ پتھر سے بھی مضبوط دلیل رکھیں تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا اور چھوڑ کے گزر جائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ تو جیسے دنیا کے اندر اپنا نفع نقصان پہچاننے کے لیے اس آنکھ کی ظاہری بینائی کی ضرورت ہے جس کو بصارت کہا جاتا ہے، اسی طرح آخرت کے متعلق اپنا نفع نقصان پہنچانے کے لیے دل کی روشنی کی ضرورت ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ جیسے بصارت کے بغیر نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا دنیا کے اندر، اسی طرح بصیرت کے بغیر آخرت کے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ میرے محترم دوستو، جیسے دنیا کے اندر آنکھوں والا نابینا برابر نہیں، اسی طرح جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا اور جس کے دل کو نور ایمان سے محروم رکھا، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا یہ راگ الاپنا چھوڑ دینا چاہیے کہ جی انسان سب برابر ہیں، مذہب کے لحاظ سے جو اسلام والا ہے وہ سب سے افضل ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار ہی ہے جو اسلام والا ہے،
اور جو اسلام والا نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے اسی قرآن پاک کے اندر سورۃ اعراف میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کو اپنے لیے سبب نجات نہیں سمجھتے، اللہ پاک نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانور جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدترین ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدترین۔ اللہ پاک نے ان کو جو اسلام سے ٹکرانے والے ہیں، اللہ پاک نے ان کو انسانیت سے خارج قرار دیا۔ تو یہ کہاں کی کا انصاف ہے کہ آپ آج انسان کے نام پر سارے دینوں کو ختم کر کے کھچڑی بنا دیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی سارے ہی صحیح۔ تو اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا ہو انسان اس میں نفع کی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اندھیرے میں انسان بعض اوقات غلط چیز کو، نقصان دہ چیز کو فائدہ مند سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اندھیرے کے اندر اب آنکھوں میں بے شک روشنی ہے، اندھیرے کے اندر انسان کو کسی چیز سے ٹھوکر لگے اور وہ قیمتی پتھر اور ہیرا ہو، لیکن وہ اندھیرے کی وجہ سے اس کو عام پتھر سمجھ کے چھوڑ دے۔ جس طرح آنکھ کی روشنی کے بعد ظاہر کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح دل ٹھیک ہو لیکن دل کے اندر ایمان کی روشنی نہ ہو تو پھر یہ دل بھی مردہ ہے، پھر یہ دل زندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ عرب کی گرمی بڑی مشہور گرمی ہے، اس گرمی کے اندر ایک انسان کو سایہ نصیب ہے، ایک گرمی اور دھوپ میں ہے، تو انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ دونوں برابر۔ ظاہر ہے جب دونوں برابر نہیں، دھوپ والا بے چین ہے، سائے والا راحت میں ہے، اسی طرح جو کفر اور ضلالت اور گمراہی والا ہوگا وہ بے چین رہے گا، اور جو اسلام اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا وہ راحت اور سکون میں رہے گا۔ چوتھی مثال اللہ پاک نے یہ دی کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص زندہ ہے، آپ اس کو کوئی کام کہیں وہ آپ کا کام کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو کوئی مشورہ دے گا، آپ کا ساتھ دے گا، تعاون کرے گا، اگر اس کے اندر انسانی ہمدردی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی مردے سے جا کے کہیں کہ بھائی مجھے جو ہے بازار سے یہ سودا سلب لا دو، تو کیا خیال ہے مردہ بات مان لے گا؟ مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جیسے یہ زندے اور مردے برابر نہیں ہے، اسی طرح اللہ پاک فرماتے کہ حق والے اور باطل والے یہ بھی برابر نہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے کیا ہیں؟ وہ مردہ۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ زندہ اور مردہ کون ہیں؟ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ زندہ ہیں، جو ذکر نہ کرنے والے ہیں وہ مردہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، کس طرح متضاد چیزوں کو ایک قرار دے رہے ہیں۔ جیسے ان کا فیصلہ ہے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے ان کا فیصلہ ہے کہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے ان کا فیصلہ ہے کہ دھوپ اور سایہ یہ برابر نہیں ہو سکتا، جیسے ان کا فیصلہ ہے کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا، ویسے ہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ حق والا اور باطل والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے حق بات سنا دے۔
اللہ جس کو چاہے حق بات سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں، جو مردے ہیں، جو مر چکے ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ مطلب کیا؟ اے میرے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن سب اس کو قبول نہیں کر رہے۔ کوئی قبول کر رہا ہے، کوئی ٹھکرا رہا ہے۔ کسی نے اس کو لے لیا، کسی نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو جس نے لے لیا گویا کہ اس نے سن لیا، اس نے مان لیا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ جس نے نہیں قبول کیا، رد کر دیا، اس نے نہیں لیا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اور وہ سننے سے ہی محروم رہ گیا۔ وہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے قبر میں پڑے ہوئے آدمی کو آپ حق کی دعوت دیں کہ بھائی آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کو اب اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دار العمل سے نکل کر دار الجزا میں چلا گیا۔ اسی طرح اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو بھی دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے دل مر چکے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جیسے کہتے ہیں اندھوں کے آگے رونا، اپنے دیدے کھونا۔ ایک شخص اندھا ہے، اس کے سامنے دوسرا بیٹھا آنسو بہائی جائے، اس کو کیا پتا کہ یہ رو رہا ہے۔ یا اور آسان انداز میں یوں کہہ لیں کہ بھینس کے آگے بین بجانا۔ اب بین جو ہے سانپ کے آگے بجائی جائے تو وہ تو متاثر ہوتا ہے، لیکن بھینس کے آگے بین بجائی جائے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ تو جو انسان بالکل پتھر دل ہو گیا ہو، اس کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہ ہو، مانتا ہی نہ ہو، ایسے لوگوں کو اللہ نے تشبیہ دی ہے، ان کو مثال دی ہے قبروں والوں کے ساتھ۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے قبروں والے ہیں، جیسے وہ سن کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بھی سن کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جملے کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ یا تو اللہ پاک نے صرف اتنی مثال بیان کی ہے کہ جیسے قبر والا سن بھی لے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کسی قبر کے پاس جا کے کہیں بھائی نماز کے بڑے فوائد ہیں، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے پہ 5 انعام ملتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، آپ قبر والے کے پاس بیٹھ کے یہ سارے فضائل نماز کے سنائیں تو کیا وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے گا؟ ظاہر ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو اب چلا گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ تشبیہ دی ان کافروں کی جو حق کو مانتے نہیں، یہ بھی ایسے ہی بنے ہوئے جیسے قبروں میں پڑے ہوئے۔ باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ قبر میں پڑے ہوئے لوگ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس آیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بعض لوگ اس جملے کو دلیل بنا لیتے ہیں، جی اللہ پاک نے فرمایا جی ما انت بمسمع من فی القبور، قبروں والوں کو آپ سنا نہیں سکتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، قرآن کریم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہاں سنتے ہیں نہیں سنتے، اس کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے سے یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اس میں اختلاف چلا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ عام مردے نہیں سنتے، جو عام اموات ہے قبور کے اندر یہ نہیں سنتے۔ اللہ پاک خاص طور پہ کسی کو کوئی سنانا چاہے تو وہ سنا دے، اس کے علاوہ نہیں سنتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر بہت سارے صحابہ، ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب قائم کیا ہے کہ مردے جوتوں کی کھسکھساہٹ کو بھی سنتے ہیں، اور اس کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے جو درجہ اول کی حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يسمع قرع نعالکم، جو قبروں والے ہیں یہ تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر سلام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ پوری دعا ہے قبرستان میں جب انسان داخل ہو اس وقت یہ پڑھے۔ اب اس کے شروع میں کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ اگر وہ سنتے ہی نہیں ہے تو پھر اس سلام کا کیا فائدہ؟ تو ایسے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے قبروں کے اندر بھی سن سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی سنتے ہیں، سن سکتے ہیں، اللہ پاک جو سنا دے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہاں جو اللہ نے فرمایا آپ نہیں سنا سکتے، تو یہ بھی تو یہی کہنا کہ آپ نہیں سنا سکتے، میں سنا سکتا ہوں۔ اللہ نے گویا اس کی نفی کی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، اللہ جب چاہے وہ سنا سکتا ہے۔ باقی میرے محترم دوستو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہم ایک دوسرے پہ کفر اسلام کے فتوے لگائیں یا شرک توحید کے فتوے لگائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اکابرین کے اندر، اکابر علماء کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ سارے بول دے کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا من صلی علیہ قبری، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو ہرگز ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ عام اموات کے متعلق جو کسی کو ٹھیک لگے وہ اس کو قبول کر لے۔ باقی بعض لوگ اس لیے نفی کرتے ہیں کہ جی مردوں کو سننے والا بنائیں گے تو لوگ اس سے مرادیں مانگیں گے، مدد مانگیں گے، ان کو پکاریں گے۔ بھائی مرادیں مانگنا، مدد مانگنا یہ تو زندوں سے بھی جائز نہیں ہے، مردوں کی کیا بات ہے؟ مردے تو کیا زندے بھی کوئی کسی کی مدد وہ نہیں کر سکتے سوائے ان کے جو ان کے اختیار کے اندر ہے، بغیر اختیار کے وہ بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو زندہ بھی نہیں کر سکتا، مردہ بھی نہیں کر سکتا، اس کا تو کوئی فرق نہیں۔ لیکن بہرحال اس آیت کا اس مسئلے میں کوئی تعلق نہیں، یہ کسی کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ جیسے قبروں والوں کے لیے سننا مفید نہیں ہے، اسی طرح مردہ دل لوگوں کے لیے بھی قرآن و سنت کی باتیں مفید نہیں، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو شخص کسی کو خطرے سے آگاہ کرے، نوٹس دے، وارننگ دے، بھائی یہ خطرہ آ رہا ہے اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کا نبی آخرت کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، بھئی یہ بڑے بڑے خطرات آنے والے، قبر، حشر، پل صراط، اعمال ناموں کی تقسیم، جہنم، یہ خطرات ہیں، ان خطرات سے بچو۔ اس بچانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نذیر۔ فرمایا اللہ کے محبوب آپ تو صرف نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، آنکھیں کھول دینے والے ہیں، اور یہ نذیر آپ خود سے نہیں ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے، آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور کبھی آپ خوشخبریاں سناتے ہیں، کبھی آپ پیغام نذیر دیتے ہیں کہ بھئی بچ جاؤ، ڈر جاؤ، خطرات سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، میرے محبوب اگر یہ لوگ آپ کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے پیغام کو نہیں مانتے تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ان من امت الا خلا فیہا نذیر، آپ سے پہلے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی نذیر گزرا ہے۔ اب پہلے نہیں ہے، اب آخری ہے۔ آپ سے پہلے ساری امتوں کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی پیغام دینے والا ضرور بھیجا، اور اگر یہ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ بھی کوئی پہلی بات نہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ آج دیکھو نا، لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں، جو اہل حق ہے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، کبھی قید و بند، کبھی مختلف مصائب۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور حق کے والوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ازل سے ستیزہ کار ہے تا ابد، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ گل کرنے والے کئی ابو لہب اور ابو جہل اٹھیں گے، اور یہ مارکہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اگر آپ کو نہیں مانتے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے بھی ایسے ہی لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ ان کے نبی ان کے پاس جاءتہم، آئے تھے، لائے تھے ان کے نبی ان کے پاس بالبینات، واضح نشانیاں، دلائل، معجزات، بالزبر، لکھی ہوئی کتابیں اور تحریریں، وبالکتاب المنیر، روشن کتابیں اور دلائل، یہ سب لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے کافروں پہ گرفت کا ہاتھ ڈالا، پھر ہم نے کافروں کی باگیں کھینچی، پھر ہم نے ان کو پکڑا، اور جب ہم نے پکڑا تو پھر ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا سنو تو صحیح، غور تو کرو، فکیف کان نکیر، میرا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے میرے پیغام کو ٹھکرایا، میرے نبیوں کو علیہم السلام کی دعوت کو غیر ضروری سمجھا، تو ذرا سوچو تو صحیح ان کا انجام کیا ہوا۔ آج میرے محترم دوستو، جو لوگ مذہب بیزار ہیں، جو کہتے ہیں جی کسی مذہب کی ضرورت نہیں، بس میرا جسم، میری مرضی، اس پہ چلو، اور مذہب والوں کو، اسلام والوں کو، حق والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو وہ بھی اس انجام کو ذہن میں رکھیں، یہ خوفناک اور بھیانک انجام ان کا مقدر ہوگا۔ دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئے گی، اور حق والے وہ تو دنیا آخرت میں پہلے بھی چمکتے رہے، آج بھی چمک رہے ہیں، آئندہ بھی چمکتے رہے۔ جہاں میں اہل حق صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل حق صورت خورشید جیتے ہیں، یعنی جو حق والے ہوتے ہیں وہ سورج کی طرح جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے، آج اب یہاں طلوع ہو رہا ہے تو کہیں غروب ہو رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے تو یہاں پہ طلوع ہو رہا ہے۔ تو حق والے بھی اگر ایک علاقے سے ان کو دبایا جائے گا تو وہ دوسرے علاقے سے ابھر کے سامنے آئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ، جتنا لوگ اس کو دباتے تھے اتنا ہی یہ ابھر کے اور نکھر کے سامنے آتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک